الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ سورۃ النساء آیت نمبر 64۔ یہاں سے آگے ان آیات کا ہم مطالعہ کریں گے اس وقت انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے من رسول کوئی بھی رسول الا مگر لیطاع، اس لیے تاکہ اطاعت کی جائے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ان کی، یعنی ہم نے جو بھی رسول بھیجا صرف اور صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم کے مطابق ان کی اطاعت کی جائے۔ گویا دوسرے لفظوں میں ہم نے رسول اس لیے نہیں بھیجا کہ صرف آپ ان کا نام چوم لیں، آنکھوں سے لگا لیں، پھر جو چاہیں کریں، ان پر آپ درود بھیجیں، اس کے بعد جو چاہیں کریں، ان کی آپ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر تعریفیں کریں، لیکن عملی زندگی میں جو چاہیں کریں نہیں، بلکہ ہم نے بھیجا رسول اس لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے۔ ولو انہم، اور اگر انہوں نے، اذ ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا تھا، انفسہم، اپنی جانوں پر، جاؤک، آتے آپ کے پاس، فاستغفروا اللہ، تو بخشش چاہتے اللہ تعالیٰ سے، دعائے مغفرت کرتے۔ یا ابھی جو صبح ہم پڑھ چکے اس سلسلے میں وہ واقعہ، جس واقعے پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، کہ وہ جو شخص، ایک منافق، اپنے اس یہودی ساتھی کو لے گیا حضور پاک علیہ السلام کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے، تو حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، تو پھر وہ گئے کہ اب جاتے ہیں عمر کے پاس، دیکھتے ہیں ذرا دل کی تسلی کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ پھر جب وہ جاتے ہیں تو یہودی کہہ دیتا ہے کہ ہم گئے تھے پہلے محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر انہوں نے پوچھا، پھر انہوں نے کیا فرمایا، کہا انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دیا یہودی کے حق میں، تو کہا پھر ٹھہرو۔ پھر عمر جاتے ہیں، تلوار لاتے ہیں، تو اس منافق کا سر قلم کر دیتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ پھر جب اس کا قتل ہوا تو اس کے جو گھر والے تھے، اس کے دوسرے لوگ جو تھے، وہ گئے حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ تو گئے تھے وہاں پر صرف ایسے ہی گئے تھے، ان کا ارادہ یہ نہیں تھا، تو عمر نے دیکھو جی ہمارے بندے کا قتل کر دیا، مسلمان کا قتل کر دیا، جو ہم پڑھ چکے صبح۔ اور پھر کیا کرتے ہیں وہ، ثم جاؤک یحلفون، وہ آتے ہیں آپ کے پاس اور قسمیں کھاتے ہیں، یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہم نہیں گئے تھے وہاں، یعنی یہ اگر وہاں گئے تھے تو بس ہمارا ارادہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے صلاح ہو جائے، کسی نہ کسی طرح سے، اور کوئی ہمارا ارادہ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں حضرت عمر کی تائید کی، اسی وقت سے عمر کو فاروق کہا جاتا ہے، اسی آیت کی روشنی میں کہ اس نے فرق کر دیا حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں فرق کر دیا، تب سے ان کو فاروق کہا جانے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے، آپ ان سے اعراض کریں، ہاں نصیحت کریں انہیں، وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، بہترین نصیحت آپ کریں انہیں، مگر ان کے دل کی حالت یہ ہے کہ ان میں روگ ہے۔ تو پھر یہ اس وقت کی آیت جو ابھی ہم نے پڑھی کہ ہم نے رسول بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر جس وقت انہوں نے ظلم کیا، گویا غلطی کی تھی، فوراً جاتے حضور کے پاس، خود بھی اللہ سے دعا کرتے اور ان کے لیے رسول بھی دعا کرتا، لوجد اللہ، تو وہ ضرور پاتے اللہ کو، تواب الرحیمہ، بہت بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ گویا غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اگر غلطی ہو گئی پھر غلطی کا اعتراف کرنا ہے، ماننا ہے، اس کے بعد اللہ سے مغفرت کی دعا بھی کرنی ہے۔ اب اللہ کا ارشاد ہوتا ہے فلا، پس ہرگز نہیں، وَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم، اپنے محبوب سے فرماتے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم، وہ صرف محمد کا رب نہیں ہے، وہ تو ساری کائنات کا رب ہے، ہر فرد کا رب ہے، لیکن اس میں محبت ہے، یعنی حضور سے محبت، کہا تیرا رب، خود فرما رہے ہیں
اللہ تبارک تعالیٰ کہ تیرے رب کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہوں گے، وہ مومن کہلانے کے قابل نہیں ہو سکتے کبھی بھی، جب تک نہ حتیٰ، جب تک نہ یحق کی منہ کا، جب تک نہ وہ آپ کو منصف بنائے، جج آپ کو بنائے، حکم آپ کو بنائے، فیما شجر بینہم، اس معاملے میں جس میں جھگڑا ہو آپس میں انہیں، یعنی جس قسم کا کوئی تنازع ہو، جھگڑا ہو، جج وہ آپ کو بنائیں، جو آپ کا فیصلہ ہے وہ انہیں منوان کو منظور ہونا چاہیے۔ ثم لا یجدوا، اتنا ہی نہیں کہ اس وقت وہ فیصلہ منظور کر لیں لیکن دل میں کچھ کھٹاس ہو، دل میں دل قبول نہ کر رہا ہو، نہیں، ثم لا یجدوا، اس کے بعد نہ پائیں، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، حرجن، کوئی تنگی، گویا فیصلہ آپ کا ہو اور آپ کا دل جو ہے وہ بھی اس پر مطمئن ہو، مما قضیت، جو آپ فیصلہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، وَيُسَلِّمُوا، اور اسے تسلیم کر لیں، تسلیما، خوشی سے، یعنی بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی خوشی کے ساتھ آپ کے ہر فیصلے کو وہ تسلیم کریں، اگر ان کے خلاف بھی فیصلہ ہوا ہو، ان کی مرضی کے خلاف۔ وَلَوْ أَنَّا، اور اگر ہم نے، کتبنا، ہم لکھ دیتے، حکم کرتے، علیہم، ان پر، ان کی، اقتلوا، تم قتل کرو، انفسکم، اپنے آپ کو، او اخرجوا، یا نکل جاؤ، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ما فعلوہ، وہ ایسا نہ کرتے، الا قلیل منہم، سوائے چند کے، بہت کم ایسا کر۔ ولو انہم، اور اگر یہ لوگ، فعلوا، کریں، ما یوعظون بہ، جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اس کے مطابق یہ عمل کریں، لکان خیر لہم، تو یہ ہوگا بہتر ان کے لیے، بہت ہی بہتر ان کے حق میں ہوتا۔ وہ اشد تثبیتا، اشد، اور زیادہ، تثبیتا، ثابت رکھنے والا، زیادہ ثابت رکھنے والا، ان کو ثابت قدم رکھنے والا یہ چیز ہوتی۔ وَإِذًا، اور اگر ایسا وہ کرتے، لَآتَيْنَاهُمْ، ہم انہیں ضرور دیتے، مِن لَدُنَّا، اپنے پاس سے، اجراً عظیما، بڑا اجر، بڑا ثواب ان کو اپنے ہاں سے ہم دیتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور بہت بڑا انعام ایک اور دیتے، وہ کیا؟ وَلَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم ضرور انہیں ہدایت دیتے، صراطً مستقیما، سیدھے راستے پہ چلنے کی، یعنی ان کو ہم وہ طاقت عطا کرتے، سیدھے راستے پر ان کو ہم چلاتے، یہ بہت بڑا انعام ہوتا ہے ان کے لیے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اب سیدھے راستے پہ چلتے تو چلتے چلتے کہاں پہنچ جاتے؟ چلتے چلتے یہ جنت میں پہنچ جاتے ہیں، اللہ کی جو بنائی ہوئی جنت ہے اپنے محبوب بندوں کے لیے، اپنے پیارے بندوں کے لیے، کہا اس جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور اگر جنت میں بھی انسان پہنچے تو پھر وہاں اپنی پسند کے وہ دوست یار نہ ہوں جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے، تو پھر جنت میں بھی کیا مزہ ہوگا۔ خاص طور سے جو ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہیں، جن سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہاں وہ ان کے ساتھ ہماری ملاقات نہ ہو، وہ ہم سے کافی دور ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو فرمایا سنو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، کہا کیوں نہیں، آپ ان سے ملاقات کرو گے، وہ آپ ان کا پڑوس آپ کو ملے گا، مگر کب؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی، فَأُولَٰئِکَ، تو یہی لوگ ہیں، مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جن پر اللہ نے انعام اتارا ہے، من النبیین، یعنی انبیاء، والصدیقین، اور صدیق، والشہداء، اور شہداء، والصالحین، اور صالحین۔ یہ آیت جو ہے اس کا شان نزول یہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک صحابی آتے ہیں، دور رہنے والے تھے، ایک گاؤں کے، وہاں سے آتے ہیں دوڑ کر، اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میں آپ سے بے حد پیار کرتا ہوں، اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے گھر سے، ہر چیز سے آپ سے پیار کرتا ہوں، کہ جب کبھی مجھے کوئی مصیبت ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو میں دوڑ کر آتا ہوں، آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، میری ساری پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ لیکن کچھ دنوں سے، کچھ روز سے ایک ایسی پریشانی ہے جو میرا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا یہ خیال ہے کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے، وہ ہم تو اس قابل ہیں نہیں، ہم گناہ گار ہیں، اپنے اعتبار سے وہ کہہ رہے ہیں، لیکن اپنے فضل سے اگر اللہ نے ہمیں جنت میں داخل کر بھی لیا
تو وہاں چونکہ آپ بہت بلند مقام پہ ہوں گے، اگر وہاں آپ کا پڑوس ہمیں میسر نہ آیا، آپ کا ساتھ نہ ملا، تو کیا مزہ ہوگا جنت میں؟ تو جب یہ سوال انہوں نے کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہوئے، وہ سر جھکایا انہوں نے اور سوچنے لگے۔ اسی اسنا میں یہ آیت نازل ہوئی، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو، صرف ان سے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں سے کہو، کیا؟ جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی، وہ ہوں گے اس روز ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، یعنی انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالح، وہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ اور یہ بہت بڑا انعام ہے، اسی لیے آغاز ہی میں ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر نماز میں، نماز کے ہر رکعت میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ ہمیں وہ اس سیدھے راستے پہ چلا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام نازل کیا۔ اور یہاں وہ کلیئر ہو گیا یہ کون ہے۔ اور یہاں بھی اب ذہن میں رکھیے یہ درجات ہیں۔ پہلے صالحین کا درجہ ہے جسے ہم بیس لائن کہیں گے، کم سے کم جنت میں داخل ہونے کے لیے جو انسان کا جو کرائٹیریا مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے، کم سے کم وہ صالح ہونا چاہیے، یعنی وہ نیک ہونا چاہیے، حرام سے بچنے والا ہونا چاہیے، نیک کام کرنے والا ہونا چاہیے، تو اسے صالح ہم کہیں گے۔ لیکن اس سے بھی بلند درجہ ہے پھر شہید کا، اس سے اس کا بلند درجہ ہے، پھر شہید سے بھی اس سے بلند درجہ ہے صدیق کا ہے، اور صدیق سے بھی بلند ہے پھر نبی کا درجہ۔ لیکن نبی کے درجے تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، وہ انبیاء ہی ہیں، کیونکہ وہ کسبی نہیں ہے، وہ وہبی ہے۔ کسبی ہوتا ہے جس کو ہم محنت کر کے حاصل کر سکیں، وہ محنت کر سے حاصل نہیں ہو سکتا، وہ وہبی ہے جس کو اللہ عطا کرے، وہ تو انبیاء کا ہے، وہ تو بلند مقام ہے۔ البتہ صالحین بننا وہ تو کمپلسری ہے، اس کے بغیر تو جنت ملے گی نہیں۔ ان سے اوپر شہداء کی کیٹیگری تک یا صدیقین کی کیٹیگری تک ہم اگر جانا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی، سوچنا ہوگا۔ اور کیسے اس قسم کی طبیعت انسان کو بنتی ہے؟ تنہائی آپ ضرور اختیار کیا کریں، دن میں کہیں 10-15 منٹ کی بھی اگر ملے تو تصور میں آپ جنت کی ان فضاؤں میں، جنت کی ان باغات میں، ان نہروں کے کنارے چلا کریں، ان کے ساتھ جن کو کہا گیا ہے انبیاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے۔ کبھی کسی نبی کے ساتھ آپ جا رہے ہیں تصور میں اور ان سے پوچھ رہے ہیں ذرا بتاؤ مجھے اپنا قصہ، کبھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ آپ کو پورا قصہ سنا رہا ہے، کبھی نوح علیہ السلام کے آپ ساتھ جا رہے ہیں، دریا کے کنارے کرے حسین خوبصورت باغوں میں آپ چل رہے ہیں، اور کبھی نوح علیہ السلام، کبھی ابراہیم علیہ السلام، کبھی حضرت زکریا علیہ السلام، کبھی حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور کبھی کسی صدیق جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آپ ان کے ساتھ آپ جا رہے ہیں، ان کے ساتھ باتیں کریں، کبھی حضرت عمر کے ساتھ، کبھی حضرت خالد بن ولید کے ساتھ آپ چلتے جا رہے ہیں، بات کریں، کبھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ جا رہے ہیں۔ گویا جب آپ اس قسم کی طبیعت آپ کی بنے گی، تنہائی میں آپ سیر کریں گے جنت کی اور ان کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ توقع ہے اللہ کی رحمت سے اتنی توقع ہے کہ ہماری طبیعت ایسی بن جائے گی کہ پھر واقعی ہم اس جنت کے حصول کے لیے کوشش کریں گے، ورنہ بس ثواب کے لیے بیٹھیں گے، ثواب کے لیے پڑھیں گے، ثواب کے لیے روزہ، ثواب کے لیے نماز۔ بہرحال یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اور کتنے اچھے، حسن کتنے اچھے ہیں، اولئک یہ لوگ، رفیقا ساتھی، کتنے بہترین ساتھی ہیں یہ، اگر صحبت ہو تو ایسے ساتھیوں کی ہو۔ ذالک الفضل، یہ فضل ہے، من اللہ سے، یعنی اللہ کا فضل ہے۔ وکفا باللہ علیما، اور کافی ہے اللہ علیما، جاننے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا لے لو، حذرکم اپنے بچاؤ کا ہتھیار، حفاظت کا سامان اپنے پاس رکھو، فانفروا اور نکلو، ثباتن جدا جدا، یعنی الگ الگ ٹولیاں بنا کر آپ نکلو، آؤ یا انفروا نکلو تم جميعا ایک ساتھ سب، وَإِنَّ مِنْكُمْ اور بے شک تم میں سے ایسے ہیں، لَمَن ضرور من جو لَيُبَطِّئَنَّ جو ضرور دیر لگا دیں گے۔ جب ان کو نکلنے کے لیے کہا جاتا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے، تو ان میں کچھ لوگ ضرور ہوتے جو دیر لگاتے، جن کے دل میں روگ تھا وہ جان بوجھ کر دیر لگاتے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ پھر اگر تم کو کوئی مصیبت آتی، تمہیں کوئی نقصان پہنچتا، قَالَ وہ کہتے پھر قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ
بڑا انعام کیا اللہ نے ہم پر، علیہ ہم پر، اذ لم اکم جب لم اکم ہم نہ تھے، معہم ان کے ساتھ، شہید حاضر. یہ کتنا اچھا ہوا، اللہ نے بڑا کرم کیا، ہم ان کے ساتھ نہیں گئے ورنہ ہم کو بھی نقصان پہنچتا، ہم پیچھے رہنے والے تھے تو ہم رہ گئے. اور اگر وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ، اور اگر تمہیں کوئی فضل پہنچے، یعنی انعام اللہ نے عطا کیا، فتح کی، کوئی فائدہ پہنچا من اللہ، اللہ کی طرف سے، لَيَقُولَنَّ، تو وہ ضرور کہے گا. پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ، جیسے کہ تھی ہی نہیں تمہارے درمیان، وَبَيْنَهُ، اور اس کے درمیان، مَوَدَّةٌ، کوئی دوستی. اس کو کہیں گے جیسے کوئی تھی ہی نہیں دوستی. اور کیا کہیں گے؟ یا لیتنی، اے کاش، کنت معہم، میں بھی ان کے ساتھ گیا ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو مراد پاتا، بڑی مراد، تو میری مراد بھی پوری ہو جاتی اگر میں ان کے ساتھ گیا ہوتا. کتنا غلط کیا میں نے، نہیں گیا. پھر وہ پچھتاتے ہیں. فلیقاتل، سو چاہیے کہ لڑیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وہ لوگ، الذین، جو یشرون، بیچتے ہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، بالآخرتی، آخرت کے بدلے میں، یعنی وہ آخرت خریدتے ہیں، دنیا کی زندگی کو بیچ دیتے ہیں، ہاتھ سے دے دیتے ہیں. وَمَن یُقاتل فی سبیل اللہ، اور جو لڑے اللہ کی راہ میں، فیقتل، پھر وہ مارا جائے، او یغلب، یا غالب آ جائے، فسوف نؤتیہ، پس ان قریب ہم انہیں دیں گے، ہم اسے دیں گے، اجرن عظیما، بڑا اجر. یعنی ایسا کام کرنے والے وہی ہوں گے جنہوں نے آخرت کو خرید لیا ہوگا دنیا کے بدلے، انہوں نے دنیا کو بیچ دیا ہوگا، وہ نکلیں گے. اور پھر اگر وہ مارے بھی جائیں یا غازی بن کر لوٹیں تو انہیں وہ اجر ملے گا جس کی انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. وَمَا لَكُمْ، اور ہوا کیا ہے تمہیں، لا تقاتلون، تم لڑتے نہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، والمستضعفین، اور وہ بے بس کمزور، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچے. مکہ میں رہ گئے تھے کچھ کمزور، جو کچھ مرد تھے، کچھ عورتیں تھیں، کچھ بچے تھے، وہ ہجرت نہیں کر پائے تھے، تو انہیں بہت زیادہ ظلم و ستم کا وہاں سامنا کرنا پڑ رہا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے، ان کمزوروں کے لیے تم کیوں نہیں لڑتے ہو. الذین یقولون، جو کہہ رہے ہیں، اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں نکال، من ہذل قریہ، اس بستی سے، الظالم اہلھا، جس کے رہنے والے بڑے ہی ظالم ہیں. جو اللہ سے مانگتے ہیں، گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں، ان پر بڑے ظلم ڈھائے جا رہے تھے. کہا تم کیوں نہیں ان کے لیے لڑتے، کیوں نہیں نکلتے. وَاجْعَل لَنَا، اور بنا دے ہمارے لیے، من لدنک ولیّا، اپنے پاس سے کوئی ولی، کوئی مددگار، کوئی حمایتی. وَاجْعَل لَنَا، اور بنا دے ہمارے لیے، من لدنک، اپنے پاس سے، نصیرا، کوئی مددگار، نصرت کرنے والا. الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، یقاتلون فی سبیل اللہ، لڑتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں. والذین کفروا، اور جو لوگ جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ لڑتے ہیں طاغوت کے راستے میں. فقاتلوا، پس تم لڑو، اولیاء الشیطان، شیطان کے اولیاء کے ساتھ، شیطان کے دوستوں کے ساتھ. ان، بے شک، قید الشیطان، شیطان کا فریب، شیطان کی چال، کان ضعیفا، بے حد کمزور ہے. الم تر الی الذین، کیا دیکھا نہیں تم نے ان لوگوں کو جنہیں قیل لہم، جن سے کہا گیا، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ روکے رکھو، یعنی جنگ نہ کرو، اپنے ہاتھ روکے رکھو. واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہو. آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن سے کہا گیا تھا کہ تم لڑو نہیں، نماز پڑھو، نماز ادا کرو، قائم کرو، اور زکوٰۃ دو. فلما، پھر جب، کتب علیہم القتال، جب ان پر فرض ہوا قتال، لڑنا، جہاد کرنا. اذا فریقم، تو اچانک یا ناگہاں کیا دیکھا تم نے، ان میں سے ایک فریق، منہم، ان میں سے، یخشون الناس، وہ ڈرتے ہیں لوگوں سے، کخشیت اللہ، جیسے کہ ڈرنا چاہیے اللہ سے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں لوگوں سے. گویا اس میں بتا دیا کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جب تک انہیں کہا تھا جنگ نہیں کرنی ہے، صرف نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، تب تک وہ کہہ رہے تھے ہم سب سے بڑھ کر دیندار ہیں، بہت آگے تھے. جو ہی ان پر فرض کیا گیا قتال،
تو پھر وہ ان لوگوں سے ڈرنے لگے ایسا جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ وَقَالُوا، اور کہا انہوں نے، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، تو نے کیوں فرض کر دیا ہم پہ یہ قتال، یہ لڑنا، لولا اخرتنا، کیوں نہ دیا ابھی ہم نے ڈھیل، ابھی تھوڑا سا ہمیں سہارا ملا تھا، الگ بیٹھے تھے، اب مدینہ میں آئے تھے، تھوڑا سا سہارا ملا تھا، تھوڑی سی ڈھیل دی تھی، کیوں نہ دی ہمیں تھوڑی سی ڈھیل، الی اجل قریب، تھوڑی سی مدت تک۔ تو اللہ نے فرمایا، قل، ان سے کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا یہ جو فائدہ ہے، دنیا کا یہ جو سامان ہے، یہ تو بڑا تھوڑا ہے، یعنی تھوڑی سی ڈھیل دی جاتی تو موت آ جاتی، تو پھر کس لیے، یہ تو ہے ہی سامان تھوڑا سا، والآخرۃ، اور آخرت جو ہے خیر، بہتر ہے، لمن اتقا، اس کے لیے جس نے پرہیزگاری اختیار کی، تقوی اختیار کیا، ولا تظلمون، اور تم پر ظلم نہ ہوگا، بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا، فتیلہ، دھاگے کے برابر بھی، ذرا بھی، اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یدرککم الموت، تمہیں موت پا لے گی، ولو کنتم، اگرچہ تم ہو، فی بروج مشیدہ، فی میں بروج، بروج میں قلعے جو ہوتے ہیں، مضبوط قلعے، ان میں بھی آپ رہیں گے، مشیدہ، مضبوط، وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر تمہیں پہنچے، حسنتن، کوئی بھلائی، اور اگر پہنچے انہیں کوئی بھلائی، وَإِن تُصِبْهُمْ، اگر ان کو پہنچے، حسنتن، کوئی بھلائی، یقولو، کہتے ہیں، حاذہ، یہ من عند اللہ، اللہ کے پاس سے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر انہیں پہنچے، سیئۃ، کوئی برائی، کوئی نقصان، یقولو، کہتے ہیں، حاذہ، یہ ہے، من عندک، تیری طرف سے، یعنی وہ کس کی طرف منسوب کرتے ہیں، نبی کی طرف، محمد عربی، کہ ان کی سوچ ایسی ہے کہ بھلائی اللہ کی طرف سے ہے اور کوئی برائی تو تیری طرف سے ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل، آپ کہہ دیجئے، کل من عند اللہ، سب اللہ کے پاس سے، اللہ کی طرف سے، فما لہؤلاء القوم، تو کیا ہوا اس قوم کو، لا یکادون یفقہون حدیثا، یہ بالکل ہی نہیں سمجھتے، یہ سمجھ کے قریب بھی نہیں آ رہے، ان کو بات ہی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ وہ پہلا اصول بتا دیا، سب بھلائی ہو، برائی ہو، نقصان ہو، نفع ہو، اللہ کی طرف سے ہے۔ اب کھول دیا دوسری آیت میں، نقصان کس کے لیے ہے، نفع کس کے لیے ہے، ما اصابک من حسنۃ، جو تمہیں پہنچتی ہے بھلائی، فمن اللہ، وہ تو ہے اللہ کی طرف، وما اصابک من سیئۃ، اور جو تمہیں پہنچتی ہے برائی، جو نقصان تمہیں پہنچتا ہے، فمن نفسک، تو وہ تمہارے نفس کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ تمہاری اپنی کمائی ہوتی ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ، اور ہم نے آپ کو بھیجا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا، للناس، لوگوں کے لیے، رسولا، رسول بنا کر، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اس کے لیے گواہی اللہ کی، یعنی اللہ کافی گواہ ہے۔ مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ، جس نے بھی اطاعت کی رسول کی، فقد اطاع اللہ، گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن تولا، اور جس نے روگردانی کی، فما ارسلناک، پس ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے، علیہم حفیظا، ان پر نگران بنا کر، یعنی تم زبردستی ان کو سیدھے راستے کی طرف نہیں لا سکتے، تمہارا کام تو بات پہنچا دینا ہے، وہ آپ پر ذمہ داری نہیں ہوگی جو یہ کریں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، طاعۃ، ہم نے مانا، ہم فرمانبردار ہیں، فَإِذَا بَرَزُوا، پھر جب وہ باہر جاتے ہیں، من عندک، آپ سے، یعنی اپنی جگہ پہ جاتے ہیں، بیتا کیا ہوتا ہے، رات کو وہ مشورہ کرتے ہیں یا سازشیں کرتے ہیں، یعنی آپ کے سامنے آ کر کہتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ کے فرمانبردار ہیں، ہماری جان حاضر، ہمارا مال حاضر، ہم سب آپ کے لیے، لیکن پھر جب اپنے ہاں جاتے ہیں، بیتا، رات کو، اس کے دو معنی ہیں، رات کے وقت آپس میں مشورہ کرنا اور سازشیں کرنا، کیا کرتے ہیں، بیتا، رات کو مشورہ کرتے ہیں، طائفۃ، ایک گروہ، منہم، ان میں سے کچھ لوگ، غیر الذی تقول، جو آپ نے کہا ہوتا ہے اس کے خلاف، یعنی جو آپ کے احکامات ہوتے ہیں اس کے خلاف مشورہ کرتے ہیں کہ اس کی مخالفت کیسے کی جائے، اس کا توڑ کیسے کیا جائے، یہ ہے نفاق، یہ ہے منافقت۔ واللہ یکتب، اور اللہ تعالیٰ لکھ لیتا ہے، ما یبیتون، جو وہ سازشیں کرتے ہیں، جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ لکھ لیتا ہے۔
فعارض عنہم، آپ منہ پھیر لیں ان سے، آپ ان سے اعراض کریں، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پہ بھروسہ کریں، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز۔ افلا یتدبرون القرآن، اب اس کا آپ سمجھے، یہ سب جو کر رہے ہیں ان کی جو سازشیں ہیں، سامنے کچھ، پیچھے کچھ، دل میں کچھ، زبان پہ کچھ، اب اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ یہیں پہ ہم ختم کریں گے، آخری آیت اس وقت آیت نمبر 82 ہے کہ اصل میں وجہ کیا ہے، ایسا کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ غور نہیں کرتے قرآن پاک پر؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے بغیر کسی اور کی طرف سے ہوتا، اگر یہ کسی اور کا کلام ہوتا، اللہ کا کلام نہ ہوتا، لوجدوا، یہ ضرور پاتے، فیہ، اس میں، اختلافاً کثیرا، بہت اختلاف۔ یعنی یہاں کوئی بھی کتنا عظیم انسان ہو، کتنا سمجھدار ہو، وہ جب باتیں کرتا ہے چند دنوں کے اندر اندر آپ دیکھیں گے اپنی ہی باتوں میں کتنا تضاد ہوتا ہے۔ تو کہا اتنا کلام ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا ہوتا، کچھ نہ کچھ تضاد وہ ضرور اس میں پاتے، لیکن اس میں کوئی تضاد نہیں۔ تو یہاں ان کے اس نبض پہ ہاتھ رکھ کر بتایا جا رہا ہے کہ بیماری اصل میں کیا ہے۔ بیماری اور کچھ نہیں، یہ ہے کہ انہیں یقین ہی نہیں کہ یہ اللہ کا کلام۔ اگر انہیں یقین ہوتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کبھی اس سے باہر نہیں جاتے۔ اور اگر آج ہم بھی اپنے گریبان میں جھانکیں گے، ذرا منہ ڈال کر دیکھیں گے ذرا، تو جو ہم دور رہتے ہیں، عمل سے جو دور ہے مسلمان، میں، آپ، ہم سب جو دور ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی کونے میں، دل کے کسی نہ کسی کونے میں شک ہے تھوڑا سا، ہے بھی اللہ کا کلام کہ نہیں ہے یہ جنت کی نہیں ہے، ہوگی گرفت ان چیزوں پہ کہ نہیں ہوگی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یقین عطا فرمائے، کہ ہمارے دل میں وہ یقینی کیفیت آ جائے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام کے مطابق ہمیں زندگی بنانے، سنوارنے اور سجانے کی اللہ تعالیٰ ہی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔